بعض مسائل مشکل ہے بہت زیادہ. وہ مشکل دلیل کے اعتبار سے نہیں ہے، عوامی رنگ کے اعتبار سے. کیونکہ عوام جو ایک تسلسل کے ساتھ سنتے ہیں اور اچانک انہیں آپ صحیح رخ دیتے، ان کے بہت مشکلات پیش آتی ہیں. کتابوں میں لکھا ہے کہ بعض مسائل جو عوام کے حوالے ہوئے ان پر عمل بھی نہیں ہوا. مثلا 3 مسئلے پیش کیے. ایک تو یہ کہ جو شخص جہاں مرے وہیں دفن ہو. شران کراچی کی میت پشاور نہ لے جائے اور حیدرآباد میں مرا ہوا ڈیرہ اسماعیل خان نہ لے جائے اور سکر کا مرا ہوا لاہور سیالکوٹ نہ جائے. لیکن اس کے خلاف ہو رہا ہے، اور اب نہیں، بہت پہلے سے خلاف ہوا ہے. لا الہ الا اللہ. دوسرا یہ کہ جنازے کے ساتھ خاموش چلنا سنت ہے، اور تصریح ہے الجوہر النیرہ شرح قدوری میں کہ یکرہ الذکر بالجہر والنعوت مع الجنازہ. ذکر نعت یہ سب نامناسب بات ہے. لوگ خاموش جنازہ، لیکن لوگ خامخواہ پڑھ کر بشہادت اور پڑھ کر بشہادت پڑھتے نہیں، ایسے گڑوں گڑا کرتے. بدعتی کا ذکر ہوتا ہی نہیں، ہو تو ایسے کوے کی طرح شور کرتا ہے. ذکر تو موحد کا ہوتا ہے، جو متبع سنت ہوتا ہے. اور تیسرا مسئلہ یہ کہ میت جب ایسے وقت میں ہو کہ قبل الجمعہ جنازہ و تدفین ممکن ہو تو میت کے ساتھ بہت بڑا احسان ہے کہ اس کی تدفین صلاۃ الجمعہ سے پہلے ہو جائے اور لوگ تدفین سے فارغ ہو کر کے اپنے اپنے محلے میں جمعہ پڑھ سکے اور یہ جمعے کی گھڑی مردے کو قبر میں مل جائے. قیامت تک اس سے عذاب اٹھ گیا. اب ہمارے علماء کتنے بہادر تھے، انہوں نے کس طرح لکھا ہے، ذرا آپ الفاظ سنیں، آپ کو عقل آ جائے گی کہ آفرین ہے. آفرین از خدائے بر پیدرے کہ ازومان اینچن، کیا نر کے بچے تھے، شیر کے بچے تھے. فتاوی شام میں ہے وَيُكْرَهُ إِحْبَاسُهَا إِلَى بَعْدَ صَلَاةِ الْجُمْعَةِ لِيَكْثُرَ عَلَيْهَا الْمُصَلُّونَ. ذرا الفاظ کا ترجمہ سن لو. جنازے کو نماز جمعے کے بعد تک روک لینا تاکہ نمازی بڑھ جائے، پر لے درجے کی مکروہ و ناکارہ کام ہے. وہ جو آپ سوچتے تھے نا، اس کو پہلے سے برمے کے ساتھ صاف کر دیا. یہ آپ کے خیالات ہے کہ نمازی زیادہ ہو، یہ شریعت نہیں کہہ رہے. ان اتبع الا ما یوحی الی. کیونکہ نماز جمعہ جب ہو جائے تو وقت جمعہ جس پر وعدہ ہے مغفرت کا اور قیامت تک عذاب اٹھنے کا، وہ فوت ہو گیا ہے. اب نماز کے بعد 10,000 نمازی اور نماز سے پہلے 10 نمازی، یہ 10 کا وعدہ ہے مغفرت کا. 10,000 کے ساتھ وہ تو جرائم پیشہ ہے، نماز کے بعد جنازے پڑھ رہا ہے. مجبور ہے، لوگ کیا کریں. ایک شخص کو آپ سمجھا سکتے ہیں، ان کے پیچھے ڈانگ تو نہیں اٹھا سکتے. ہمارے استاذ حضرت اقدس مولانا عبدالحنان صاحب جو 30 سال تک میری رہبری اور رہنمائی کے لیے تشریف لاتے تھے، ان کا انتقال جمعرات کو تقریباً عشاء سے پہلے ہوا. لیکن ان کے بھانجے بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے جمعے کے بعد 4 بجے جنازہ رکھا تاکہ سارا علاقہ شریک ہو جائے. میں موجود تھا لیکن میں مہمان تھا.
جب جنازہ ہوا اور لوگ گھر چلے گئے تو حضرت کی بہو نے اپنے بیٹوں کو کہا کہ فٹ ہے مو لعنت ہو تم پر، تمہارے دادا نے ساری زندگی جمعے کے جنازے 11 بجے سے پہلے پڑھائے اور رکھوائے، اور جب وقت ان غریبوں کا آ گیا تو تم اتنے نااہل تھے کہ حضرت کا جنازہ ضائع کیا۔ تو ان میں عالم پوتے نے اپنی ماں کو کہا کہ میرا نام لیا کہ یہ تو وہ کہتے ہیں، کہ وہی تو صحیح شاگرد ہے ان کا، ان غریبوں کو کتنی اذیت پہنچائی آپ۔ تو عوام سے کیا گلا؟ وہی پشم لکئی دے شم غلطا اور در کر لاڑ مور دے لنگ والے ہونا۔ اس کے بعد جو ماہنامہ الاحسن نکلا ہے وہ دیکھ لو، پتہ چل جائے گا، میں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ یہاں تک کہ انہوں نے ایک آدمی کو جہاز میں یہاں بھیجا کہ بس غلطی ہو گئی، اللہ معاف کرے، آئندہ خیال رکھے۔ تو جب ایسے ویسے اونچے گھرانوں سے اور علماء اور جن کے سائے میں ہزاروں لوگ علوم پڑھتے ہیں اور وہ غیر محتاط ہوتے ہیں تو عوام غریب کیسے عمل کر سکتے ہیں؟ جنازہ جب موجود ہو تو ہر شخص ان لوگوں کو قابل رحم سمجھتے ہیں اور ان کا خیال رکھتے ہیں، ان کے ساتھ مزاحمت نہیں کرتے۔ یہ تو ان میں کوئی مضبوط غیرتی مرد مومن ہو اور وہ کہے کہ نہیں بس قبل الجمعہ ہوگا۔ ہمارے حضرت کی موجودگی میں ان کے خاندان کے جتنے لوگ جمعہ یا جمعرات کو مرے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 9 بجے جنازہ ہوگا اور 10 بجے تدفین ہو، 11 بجے واپس۔ چنانچہ حضرت کا ایک بھتیجا جو اسکول میں میرا ہم سبق تھا، محبوب الرحمان نام تھا، حضرت کے بڑے بھائی حاجی سیف الرحمان رحمت اللہ علیہ کا لڑکا تھا۔ مردان میں جمعیت العلماء اسلام کا جلسہ تھا اور رات کو جب جلسے کے لوگ واپس ہوئے تو نوجوان تھا، وہ ذرا مست ہوتے، وہ ٹرالی کے ساتھ لٹک گیا۔ وہ ٹرالی کئی غیر معمولی تیز ہو گئی اور اس کے ہاتھ تھک گئے یا چکر آ گیا، نیچے گر گیا، سر پھٹ گیا، انتقال ہو گیا۔ اب آگے سن لو، اس کو علم کہتے ہیں۔ حضرت الاستاذ نے اعلان کیا کہ بھتیجے کا جنازہ صبح 9 بجے ہوگا اور 10 یا 10:30 تک فارغ ہو جائیں گے۔ تو حضرت کے سامنے میں پڑھتا تھا، حضرت سے یہ خبر رکھی گئی کہ اگر نماز جنازہ جمعے کے بعد رکھے تو حافظ الحدیث مولانا عبداللہ درخواستی، بطل اسلام مولانا غلام غوث ہزاروی اور فخر سرحد سید گل بادشاہ اور فقیہ امت حضرت اقدس مولانا مفتی محمود اور ان کے ساتھ 300 علماء شریک ہو جائیں گے۔ آپ نے کہا وہ تشریف لائے، تعزیت کریں گے، مہمانوں کے ذمہ نہیں ہے، لیکن سنت وقت جنازے کا جمعے سے پہلے ہے اور میں اپنے بھتیجے کا وقت ضائع نہیں کروں گا۔ آپ نے خود جنازہ پڑھایا، 9 بجے جنازہ، ہم سب شریک۔ کتنا بڑا امتحان شدید ہے۔ یہ نام جن کے لیے گئے، پاکستان کی تاریخ میں ان سے بڑے بزرگ و عالم نہیں آئے، لیکن حضرت خود زبردست عالم تھے، سچ مچ شیخ الاسلام شیخ العرب والعجب حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی کے وفادار جانشین شاگرد۔ آپ نے کہا نہیں، جنازے کے وقت جمعے کے دن قبل الجمعہ ہے، بعد الجمعہ جو بھی آئے سر آنکھوں پر ہوتا۔ جوانچ نماز کے بعد یہ حضرات آ گئے تھے۔ آپ نے کہا جنازہ ٹائم پہ ہوا ہے۔ کوئی پوچھے جنازہ کہ آپ فرمائیں جنازہ پر وقت شوید، جنازہ پر وقت پانے شوید، یہ نہیں فرمایا کہ جلدی ہوا، فرمایا وقت پر ہوا ہے، وہ وقت تھا اس کا۔ مسائل پر غیرت کرنا ہر ایک کا کام ہے۔ وہ پیٹ میں سب مولوی ہوتے ہیں، رنگ ڈنگ بھی مولویوں کو ہوتا ہے، لیکن جب عملی زندگی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ثابت قدمی کس چیز کا نام۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا لی اور نماز کے بعد ابھی آپ تشریف فرمائے خود پیغمبر، اور ایک آدمی نے اٹھ کے دوبارہ نیت باندھی۔ حضرت عمر اٹھے اور اس کو پکڑ کے 2 کس کے رکھے،
کہا بیٹھ جاؤ. پیغمبر ابھی تک بیٹھے ہیں اور آپ کھڑے ہو رہے ہیں. آپ نے کہا عمر اللہ آپ کو ہمیشہ اسی طرح صراط مستقیم پر رکھے جیسے آپ نے اس کو صراط مستقیم تعلیم کیا. اور فرمایا بنی اسرائیل غرق ہو گئے تھے جب ان کے فرض و سنت آپس میں مل گئے تھے. حالانکہ ہمارا عقیدہ ہے اور مسئلہ ہے کہ فرضوں کے بعد طویل ذکر نہ ہو، لمبی دعا نہ ہو، یہاں تک کہ 33 اور آیت الکرسی کی تسبیحات بھی بعد میں ہو. مگر ایسا بھی نہیں کہ سلام پھیرا نہ اللہ مانتا السلام ہو، نہ سانس اور گڑچ کے ساتھ اوپر کھڑے ہو جائے. پیغمبر ابھی بیٹھے اور یہ عمر اٹھے اور یہ 2 تپڑے مار کے واپس صف کے اندر گرا دیے کہ بیٹھ جاؤ. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے مسائل بیان کرنا بعض لوگ سمجھتے فلاں شخص کی شدت ہے. شدت نہیں ہے، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. مسائل جن کو جس دقت گرانی سے ملے ہو اور مسائل کے لیے جتنی محنت کی گئی ہو اس کو اندازہ ہوتا ہے. جن کو تیار ملتے ہیں جنگ اخبار ہو، ممبر ہو، قرآن شریف اور کوئی بھی ٹیسٹ پیپر ہو، جن کے خیال میں بس اسٹڈی ہے اور اسٹڈی کر رہے ہیں، ان کو کیا عقل و شعور آئے گا کہ مسئلہ ہوتا کیا ہے.